دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں او چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات دنیا تے انسان دیاں چھوٹیاں بڑیاں کئی ضرورتاں نے، پانی ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، اسی طرح صحت ضرورت ہے، نیند ضرورت ہے، امن ضرورت ہے۔ چھوٹیاں بڑیاں انسان دیاں کئی ضرورتاں نے، لیکن ہر انسان واسطے سب تو اہم ضرورت، سب تو بڑی ضرورت وہ اللہ دی طرفوں ہدایت دا مل جانا۔ ہدایت اتنی بڑی ضرورت ہے کہ جدے تو بغیر کوئی انسان ایک لمحہ بھی صبر نہیں کر سکتا، کسی مومن کا ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہدایت تو بغیر۔ ہدایت اتنی بڑی ضرورت ہے کہ جدے واسطے ہر مومن اپنی جان، اپنا مال، تن من سب کچھ قربان کر سکتا ہے ہدایت نو حاصل کرنے واسطے اور بچاؤن واسطے۔ ہدایت اتنی اہم ہے کہ جدے تو بغیر انسان دی نہ دنیا تے نہ ہی آخرت دوویں جہان انسان دے کامیاب نہیں ہو سکتے، انسان سرخرو نہیں ہو سکتا ہدایت تو بغیر۔ ہدایت اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ ہر مسلمان ہر روز باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے دست بستہ ہو کے رب دے سامنے ہاتھ بن کے کی آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ مینوں صراط مستقیم دی طرف ہدایت دے دے۔ ہدایت اتنی اہم ہے کہ مادیت دا دور ہے، ہر چیز دی انسان نو ضرورت بھی ہے، قلت بھی ہے، انسان ضرورت مند بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر روز رب کو ہور کوئی شے منگے نہ منگے ہدایت دا سوال ضرور کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ہدایت دا مل جانا صرف دعویاں دے نال ممکن نہیں کہ انسان دعویٰ کر چھڑے تے ہدایت مل جائے، نہیں، بلکہ وہ اسباب اختیار کرنے ضروری نے جنہ دی وجہ تو اللہ پاک ہدایت عطا کر دے۔ میں انشاءاللہ جمعے دے مختصر وقت دے اندر، کیونکہ ٹائم جمعے دا بہت تھوڑا ہوتا ہے، ہدایت دے بارے اور ہدایت کنا لوگاں نو ملدی ہے دے ملن دے اسباب کی نے، انہاں دے بارے اپنی چند گزارشات پیش کراں گا۔ خوش نصیب ہو کہ جڑے اللہ دے گھر وچ جمعہ شروع ہون تو پہلو آ کے بیٹھے ہو۔ اللہ سب دیاں چولیاں ہدایت نال بھر دے، اللہ اپنے بندیاں دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دے، اللہ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی سانو ساریاں نو کامیاب کر دے۔ ہدایت دین والا کون ہے؟ اے اللہ دے اختیار اندر ہے انسان دی ہدایت۔ اللہ جنوں چاہے ہدایت یافتہ بنا دے، جنوں چاہے ہدایت تو دور کر دے، اے اللہ دا اختیار ہے۔ کائنات دے لوگوں ہدایت دین والا کون؟ اللہ، اور ہدایت ایدی بنیاد تے دنیا دیاں کامیابیاں، جنت دیاں نعمتاں، اور ایدی بنیاد تے کہ بندہ ہدایت یافتہ نہیں تو گمراہیاں بھی نے اور عذاب بھی ہے، سزا بھی ہے۔ ہدایت دا مالک اللہ ہے، صرف ہدایت دا نہیں بلکہ ساری کائنات دا مالک بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہوئی تھی اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ کائنات دا بھی مالک ہے اور انسان دی رشد و ہدایت دا بھی مالک ہے۔ سارے جہان دی ملکیت، ساری کائنات دے کلی اختیارات بولو کدے کول نے؟ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا ساری کائنات دے اختیار کلے اللہ کول نے، ساری کائنات دا نظام اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے، کائنات دی ملکیت ایک اللہ دے اختیار دے اندر، اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ سننا تیان نال اللہ پاک دے اختیار اندر بیدہ الملک، اللہ پاک نے فرمایا میرے قبضہ قدرت دے اندر، میرے اختیار دے اندر ہے، ساری کائنات دی ملکیت اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے۔ ہاتھ وچ کوئی چیز ہووے، کوئی کسی چیز دا مالک ہووے تے کوئی بندہ ملکیت کھو بھی لیندا ہے۔ ساڈے سامنے مثالاں موجود نے، اور جویں ایوب خان نے سکندر مرزا کولوں ملکیت کھوئی ہے، اور جویں ذوالفقار علی بھٹو کولوں ضیاء الحق نے ملکیت کھوئی ہے، اور جویں جنرل مشرف نے نواز شریف کولوں ملکیت کھوئی ہے، ملکیت کھوئی بھی جاندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری ملکیت کیسی ہے؟ بیدہ الملک، میرے ہاتھ دے اندر ملکیت ہے، تے ملکیت کیسی ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا میری ملکیت دے اتے میرا کنٹرول ہے، میری ملکیت دے اتے میرا اختیار ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام
اللہ پاک نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا میری ملکیت کیسی ہے؟ سونیا اعلان کر کے کہہ دے، سونیا تو اعلان کر تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے کہ کلی اختیارات دا مالک کون ہے، کائنات نو پتہ لگ جائے مالک کون ہے، مملوک کون ہے، کائنات نو پتہ لگ جائے خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، کائنات نو پتہ لگ جائے عابد کون ہے، معبود کون ہے، کائنات نو پتہ لگ جائے ساجد کون ہے، مسجود کون ہے۔ سونیا تو اعلان کر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ پاک نے فرمایا میری ملکیت کیسی ہے، میرا اختیار کیسا ہے، میرا اقتدار کیسا ہے، میں جنوں چاہواں ملکیت عطا کر دیاں تے جدے کولوں چاہواں ملکیت کھولواں۔ میں قربان جاواں ایسی ملکیت ہے جو دین تے بھی قادر ہے، جو کھون تے بھی قادر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کو اختیار ہے، تے بولو ہدایت دا مالک بھی کون ہے؟ ذرا گج کے بولو ہدایت دا مالک کون ہے؟ کئی ادھر چیما سب کہن، ملک سب کہن کہ اسی ترس گئے ہیں قرآن سننو۔ اللہ پاک دے فضل و کرم نال سننا تے آن نال ہدایت دا مالک کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ یہدی فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ یہدی۔ اللہ پاک نے فرمایا رب جنوں چاہے ہدایت عطا کر دوے، وَمَن يَشَاء يُضْلِلْهُ جنوں چاہے گمراہ کر دوے۔ کدی اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رب دا اختیار ہے، جنوں چاہے ہدایت عطا کرے، جنہیں کلو چاہے ہدایت کھولوے۔ سننا تے آمنر یہ صرف رب دا اختیار ہے، اللہ تو سوا کسے کو اختیار بولو بولو اللہ تو سوا کسی کو اختیار نہیں۔ چاہے کوئی ولی ہوئے، چاہے کوئی نبی ہوئے، چاہے کوئی آلہ ہوئے، چاہے کوئی بہتر ہوئے، رب تو سوا ایک کسی کو اختیار نہیں۔ اگر اختیار ویکھنا ہوئے کہ اللہ تو سوا کوئی کسی نو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ تو سوا کوئی کسی نو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا، جے اختیار ویکھنا ہوئے تے نبی لوط علیہ السلام دی بیوی ویکھ لو، جے اختیار ویکھنا ہوئے نبی نوح دی بیوی ویکھ لو، جے اختیار ویکھنا ہوئے نبی نوح دا پتر ویکھ لو، جے اختیار ویکھنا ہوئے نبی ابراہیم دا باپ ویکھ لو، جے اختیار ویکھنا ہوئے تے نبی پاک دے چاچے ویکھ لو۔ ہدایت دین دا اختیار کدے کولے؟ اللہ پاک نے فرمایا کنہاں نو مخاطب کر کے
جڑے ساری کائنات تو آلہ نے، ساری کائنات تو اچھے نے، جنہ ورگا اللہ نے ساری مخلوق دے وچ بنایا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے کائنات دے امام تواڈے اور میرے پیر و مرشد نو مخاطب کر کے فرمایا ہے انک لا تہدی من احببتا من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تے میرے محبوب جی کائنات دے لوگاں دے سامنے بیان کر دے ہو، پتہ لگ جائے کہ ہدایت دا مالک کون ہے۔ انک لا تہدی من احببتا، سونیا جنوں تسی چاہو ہدایت تے نہیں چلا سکتے، جنوں تسی چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جنوں چاہے ہدایت عطا کر دوے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہدایت دے قابل کون ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن چاہتے کہ میری برادری رشتہ دار چاچے مکے والے سارے مسلمان ہو جان، سارے کلمہ پڑھ لیں؟ نہیں چاہتے۔ او مسلمان دا کم نہیں نہ منے جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے۔ دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے؟ نبی پاک نے کنا سی زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ اسے پاسے دی جت ہمیش ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے، جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ او جتھے جے نبی ابراہیم گود وچوں چک لے وے انہوں نہیں روک شاہ ابرار سکدا۔ جھوٹ بولتے نے غلط آخدے نے کوئی لیخ وچ میغ نہیں مار سکدا۔ ہدایت دین دا اختیار کدے کولے؟ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے جدوں ہدایت ہے ہی اللہ دے اختیار وچ، پھر جے کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں گمراہی دے وے تو اپنا دے پھر کوئی قصور نہیں نا۔ جدوں اللہ جنوں چاہے ہدایت دے تے جنوں چاہے گمراہ کرے تو پھر ساڈا کی قصور ہویا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جنوں چاہے ہدایت عطا کرے۔ اگلی گل وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا رب نو پتہ ہے ہدایت دے قابل کون ہے۔ میں یہ کہنا بھی ساڈا کی قصور ہے جو اللہ جنوں چاہتا ہدایت دیندا تے جنوں چاہتا گمراہ کردا؟ پھر اللہ دے وس وچ جی اسی نماز نہیں پڑھتے تے اللہ دے وس وچ، اسی نیکیاں نہیں کرتے اللہ دے اختیار وچ، اسی گمراہ ہاں تے اللہ دے اختیار وچ نہیں۔ ایک گل یاد رکھنا، اللہ دے ارادے اور اللہ دی رضا وچ فرق ہے۔ اسی اللہ دے ارادے اور رضا نو ایک سمجھ لینے ہاں، جس وجہ تو خرابی پیدا ہوندی ہے۔ اللہ دے ارادے وچ اور اللہ دی رضا وچ فرق ہے۔ اللہ بندیاں نو گمراہ کر دیندا ہے،
یہ اللہ دا ارادہ ہے، اللہ دی رضا نہیں، اللہ دی رضا کی ہے رب دا قرآن وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنی مخلوق واسطے کفر نو پسند کردا، اللہ دی مرضی نہیں، اللہ دی چاہت نہیں، اللہ دی یہ پسند نہیں کہ میرے بندے گمراہ ہون یا بے نمازی ہون یا دین تو دور ہون، اللہ دی یہ پسند نہیں۔ لیکن جدو بندے خود گمراہی والے کام کرن، دیکھو کلاس دے وچ ایک ٹیچر ہوندا ہے، استاد ہوندا ہے، ماسٹر ہوندا ہے، پروفیسر ہوندا ہے، او دی پسند کی ہوندی ہے کہ ساری کلاس پاس ہو جائے، بلکہ میری کلاس دے پورے سکول چو، کالج چو، یونیورسٹی چو سب تو اچھے نمبر ہون۔ کیوں بھی وہ دی پسند ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ صرف کالج یونیورسٹی تو بلکہ اس ٹیچر دی پسند ہوتی ہے کہ جنہیں میرے کو پڑھنے والے نے پورے ضلع نو، پورے بورڈ نو ٹاپ کرنا، کیونکہ انہوں دی کامیابی ہوئے گی، تیری ترقی ہوئے گی۔ ہر استاد دے اے دل دی پسند ہوندی ہے کہ میرا ہر طالب علم کی ہو جائے، پاس ہو جائے، خالی پاس نہیں اعلیٰ نمبران نال پاس ہو جائے۔ اچھا جی جدو امتحان دیندے نے سارے تے پھر انہوں پاس تے فیل کون کرتا ہے؟ استاد ہی کرتا ہے۔ ہن پسند دی یہ وے کہ پورے بورڈ نو ٹاپ کر جان، تے جدو پیپر چیک کرتا ہے ادو کی کرتا ہے؟ بولو، فیل کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فیل کرنا جی پسند نہیں، فیل کرنا پسند نہیں، یہ پسند دے سی کہ سارے پڑھن، امتحان چنگا دین، نمبر آلہ لین، میرے خوشی بھی ہوئے تو میری ترقی بھی ہوئے، پسند دے سی۔ یہ پسند ہون دے باوجود اے استاد جو پیپر چیک کرتا ہے تے کئیاں نو فیل کون کرتا ہے؟ حالانکہ استاد فیل نہیں کرتا، وہ فیل آپ ہوندے کی ہوندے ہے، آپ فیل ہوندے۔ ہاں اے پڑھ دے پیپر سونے دیندے تے پھر انہیں پاس کرنا سی، پھر دی پسند پوری ہو جانی سی، تے لیکن جڑا آوارہ پھرے، پڑھے نہ، امتحان اچھا نہ دوے، سوالوں دے جواب نہ لکھے، تے ہن وہ اپنی پسند دے مطابق انہوں پاس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں اپنے بندیاں واسطے کفر نو پسند نہیں کرتا۔ یا اللہ پھر کیوں گمراہ کرنا ہے؟ فرمایا یادی بہی کثیروں وَيُضِلُّ بہی کثیروں وَيَهْدِي بہی کثیروں وَمَا يُضِلُّ بہی إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تو جی استاد نو پوچھو کہ تیری پسند ہے بھی سارے پاس ہو جان، ہن پیپر جو تیرے کول آئے نے تے 100/100 نمبر لا کے سارے نو پاس کر دے، وہ کہے گا پسند تے یہی ہے، پر میں آوارہ نو پاس کردا، میں نکمیاں نو پاس کردا، خالی پیپر پھڑا جان والیاں نو پاس کردا، میں نافرماناں نو، بدتمیزاں، گستاخاں نو، بے ادباں نو، چھٹیاں کرن والے، غیر حاضریاں کرن والے، کتاباں تو دور رہن والے، لکھن پڑھن تو دور رہن والے، میں انہاں نو پاس کردا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میری پسند ہے کہ سارے مومن بن جان، پر وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فرمایا جڑے فاسق نے میں انہاں نو گمراہ کرنا، انہاں نو ہدایت نہیں دیندا۔ کدی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
الفاسقین، اللہ فاسقاں نو ہدایت نہیں دیندا، تے کدی فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جڑا ظالم ہے، جڑا فاسق ہے، جڑا مجرم ہے، جڑا نافرمان ہے، رب کہندا میں انہاں نو ہدایت دیندا۔ جس طرح استاد دی مجبوری ہے جڑا لکھن پڑھن تو دور ہے استاد انہاں نو پاس کردا، اسی طرح جڑا بندہ خود ہدایت تو دور ہے، گمراہ ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، مجرم ہے، رب انہاں نو ہدایت دیندا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں بندیاں دے اوتے ظلم نہیں کردا، اے بندے جڑے نے اپنی جان دے اوتے خود آپ ظلم کرتے نے۔ اس واسطے سانو او اسباب اختیار کرنے چاہیے نے جنہاں دی وجہ تو اللہ پاک بندیاں نو ہدایت یافتہ بنا دیندے نے، ہدایت دیندے نے۔ جدوں اسی او اسباب اختیار کران گے تے پھر رب سانو ہدایت یافتہ بنا دے گا۔ اور جویں کوئی شاگرد کلاس چ دھیان نال پڑھے گا، کتاباں یاد کرے گا، سوالاں دے جواب سونے لکھے گا، اے انہیں اختیار کیتے نے اسباب۔ کی اختیار کیتے نے؟ ہن نمبر لا کے تے پوزیشناں کنے دینیاں نے؟ استاد نے۔ سانوں بھی چاہیے اسی اسباب اختیار کریے، اسباب اختیار کر کے اپنے پیپر رب دے سامنے پیش کریے، پھر اللہ پاک انہاں دے اتے نمبر لا کے سانو اول درجے دے ہدایت یافتہ بنا دوے۔ سننا تے اندر یہ صرف اللہ دا اختیار ہے، بولو ہدایت دینا کدا اختیار ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی بہ من یشاء۔ کدی اللہ پاک نے فرمایا ان تحرسہم علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اگر تسی بھی حرص کرو فلاں نو ہدایت مل جائے، فلانا ہدایت یافتہ ہو جائے، فلانا کلمہ پڑھ لے، فلاں مومن بن جائے، اگر تسی حرص بھی کرو، انہاں دے اوتے تما بھی کرو، محنت بھی کرو، تے پھر بھی ہدایت تاں ہی ملے گی جے اللہ چاہے گا۔ تے اللہ ہدایت دینا کدوں چاہے گا؟ جدوں بندہ ہدایت دے اسباب اختیار کرے گا۔ جمعہ دا ٹائم تھوڑا دسا انہاں ہدایت دے اسباب کی نے جنہاں دے اتے چلیاں اللہ پاک بندے نو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، جنہاں اتے چلیاں اللہ پاک بندے نو انہاں دے اندر شامل کر دیتا ہے جنہاں نو اللہ پاک نے فرمایا ہے جنہاں اسباب اتے چلن نال اللہ پاک بندیاں نو انہاں لسٹاں دے اندر شامل کر دیندا ہے۔ کیڑیاں لسٹاں؟ اللہ پاک نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ او اسباب دساں، او ذرائع دساں جنہاں دے چلن اللہ پاک انہاں لسٹاں دے اندر شامل کر دیندا ہے۔ کیڑیاں لسٹاں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ میں قربان
جاواں کیڑیاں لسٹاں اہل دل نے ساریاں لسٹاں نو ساریاں خوبیاں نو ایک لڑی وچ پرو دیتا ہے کہندا تجلا چہریاں تے اور تجلا چہریاں تے فقسے لودا تے جلوہ نور سیما ہم فی وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکاؤ تے بس جو دودا زبان تے ذکر شیرین فقراؤ دا تے وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا اور جسم وچ زور پریا جاہدو دا ہتھاں وچ فیض جاری ہتھا تنفقو دا اکھاں وچ نیر جاری فل یبکو دی جودا بھروسہ فقط کلا تک نہ دودا میں قربان جاواں اللہ دے فضل و کرم نال رب دیاں رحمتاں دے نال میں تانوں او اسباب دساں جنہاں تے چلن نال اللہ پاک بندے نو ہدایت یافتہ بنا دیندا ہے میں قربان جاواں پہلا ذریعہ دھیان ہے وے توجہ ہے وے گوڑے چھڑ دیو پہلا ذریعہ ہدایت کرے کولوں منگنی ہے ہدایت واسطے دعاواں کرنیاں نے دعاواں کرنیاں نے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ دا فرمان ہے حدیث قدسی ہے رب کہندا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم اللہ پاک نے فرمایا او میرے بندیو تسی سارے گمراہ ہو او ہدایت یافتہ ہے جنہوں میں ہدایت دیاں تے اللہ پاک نے فرمایا فاستہدونی اہدکم میرے کولو ہدایت منگیا کرو تاکہ میں تانوں ہدایت عطا کر دیاں پہلا ذریعہ رب کولو ہدایت دی دعاواں کرنی ہے ہدایت منگنی ہے کیویں منگنی ہے ہر روز 5 وقت جدوں رب دی آواز آوے اللہ دی ندا آوے مؤذن پکارے مسجد وچ آنا ہے با وضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ بن کے کھلو جانا ہے تے کی کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں نے پھر انشاءاللہ اللہ ہدایت یافتہ بنا دے گا دوسرا ذریعہ ایک ذریعہ یاد ہو گیا میں گل اختصار نال پیش کر رہا ہوں پہلا ذریعہ کی کرنا ہے دعاواں کرنی ہے دوجا ذریعہ ایمان رکھنا ہے اللہ دی ذات تے پھر رب ہدایت دے دے گا جڑا بندہ رب دی ذات دا منکر ہے اونوں اللہ ہدایت نہیں دیندا ایمان رکھنا ہے اللہ دی ذات تے جڑا بندہ ایمان رکھدا ہے جڑا بندہ مومن ہوے رب اونوں ہدایت یافتہ بنا دیندا ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ یہد قلبہ فرمایا جڑا بندہ رب دی ذات تے ایمان رکھدا ہے اللہ نو ہدایت عطا کر دیندا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یاتیہم ربہم بایمانہم جڑا بندہ رب دی ذات ایمان رکھدا ہے یاتیہم ربہم بایمانہم اللہ انہاں دے ایمان دی وجہ تو
انہاں نوں ہدایت عطا کر دیندا ہے۔ پہلا ذریعہ دعا کرنیاں نے، دوجا ذریعہ ایمان رکھنا ہے۔ تھوڑا ایمان ہے نا کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہاں ایمان رکھنا ہے۔ جس بندے دا ایمان ہوئے انہوں اللہ ہدایت عطا کر دیندا ہے۔ تیسرا ذریعہ ہدایت واسطے اپنا سینہ کھلا رکھنا ہے۔ کئی بندے دل تنگ رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوئے نا، کوئی مسئلہ تے کیونکہ جڑے مسائل نے نا یہ کسی بندے نوں عبور نہیں، کسی مسئلے دے بارے کسی بندے کا کوئی موقف ہوئے تو دوجا بندہ انہوں کہہ دے کہ یار آ جڑا تیرا موقف ہے، جڑا تیرا عمل ہے اس مسئلے دے بارے جو تو کر رہے ہیں اے عمل ٹھیک نہیں، بلکہ اس مسئلے دے بارے رب دے قرآن دے مطابق یا نبی پاک دی حدیث دے مطابق انج موقف ہے تو کی آندا ہے نہ بھی اسی شروع تو انج کرتے رہے ہیں، اسی شروع تو انج کرتے رہے، ساڈے وڈے انج کرتے رہے، ہن نویں حدیث نکل آئی ہے نہیں۔ ہدایت واسطے اپنا سینہ ہمیشہ کھلا رکھنا ہے۔ تسی ہو یا میں ہوا یا کوئی بھی ہوئے، ہن ویکھو جی کمی کوتاہی ہر انسان وچ ہوندی ہے، کمی کوتاہی تواڈے وچ بھی ہے تے بولو میرے وچ بھی ہے۔ کیوں بھائی آپ میرے وری تو بولو نا، اپنے وری پاویں نہ بولو، تسی سارے اللہ دے ولی صحیح۔ کمی کوتاہی ہر بندے دی ہوندی ہے کہ نہیں؟ ہن میرے وچ کوئی کمی ہوئے تے کوئی بندہ پیغمبر دی حدیث لے کے نبی دا فرمان لے کے مینوں کہے بھی حافظ صاحب آ تسی جڑا کام کردے ہو حدیث دے مطابق تے انج تے میں کہاں بھی نہیں بھی تو حدیث سنبھال کے رکھ، میں انج ہی کرنا وا، انج کیتے ہیں بولو ہدایت ملدی نہیں۔ ہدایت واسطے ہمیشہ سینہ کھلا رکھو، جتھے رب دا قرآن آ جائے، جتھے نبی دا فرمان آ جائے اوتھے اپنیاں مرضیاں کرنیاں، بلکہ ہدایت واسطے اپنا سینہ کھلا رکھو گے، قبول کرو گے، اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا دے گا۔ اے تیسرا ذریعہ ہے ہدایت یافتہ ہون واسطے کی کرنا ہے؟ اپنے سینے نو کھلا رکھنا ہے تے پھر ہدایت ملے گی۔ کتنے لکھی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا من یہد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس بندے دا سینہ فراغ ہوئے انہوں اللہ ہدایت عطا کر دیندا ہے، جدے بارے اللہ ہدایت دا ارادہ کر لوے او دا سینہ فراغ کر دیندا ہے۔ وَمَن يُضِلْ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا تے جدے واسطے ہدایت نہ ہوئے او دا دل تنگ ہو جاندا ہے، او دا سینہ تنگ ہو جاندا ہے، آندا جو میں کر رہا اے وہ ٹھیک ہے، جو میرے وڈیاں دسیا اے وہ ٹھیک ہے، لیکن جدا سینہ فراغ ہوئے جدا نبی پاک دا فرمان سن کے، قرآن دی ایت ویکھ کے، نبی پاک دی روایت ویکھ کے اپنا سب کچھ چھڈ دوے، اللہ نو ہدایت یافتہ بنا دیندا ہے۔ کنے ذریعے ہو گئے؟ کنے؟ چوتھا کیڑا ہے؟ اچھا میں آگا ہل جائے گا، کئی بندے انج بھی ہل جاتے۔ چار، پہلے نمبر تے دعا، دوجے نمبر تے ایمان، تیجے نمبر تے حالاتاں۔ ہاں جی، پہلے نمبر تے دعا تے دوجے نمبر تے ایمان تے تیجے نمبر تے سینہ کھلا رکھنا تے چوتھا میں دس دینا، چوتھا ذریعہ میں دس دینا، میں کدے واسطے توجہ، چوتھا ذریعہ جڑا بندہ ہدایت واسطے کوشش کردا ہے اللہ نو ہدایت عطا کر دیندا ہے۔ تے جس بندے نے کدی کوشش کیتی نہ ہوئے، اچھا اے ویسے عام گل ہے کہ بندہ جس کام واسطے کوشش کرے ہو جاتا ہے، من جدہ وجدہ، جڑا بندہ کوشش کرے کام ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ایک دفعہ انہیں نا مکان ویچیا،
تقریباً 55-60 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ 1000 ਤੇ 500 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ 1000 ਤੇ 500 ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ, ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 55 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤਸੱਲੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਈਆਂ, ਥੱਕਿਆ ਥਕਾਇਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਖਪ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੀ ਨੌਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਾਪੀਆਂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਪ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੇ کہ میری نماز دا کوئی رکن، کوئی حرکت، کوئی عمل جعلی تے نہیں، میری مرضی دا تے نہیں، پیغمبر دی سنت تو ہٹ کے تے نہیں۔ میں کہ اللہ دی قسم کدی کوشش کریں تے تیری نماز بھی درست ہو جائے گی جے میں نوٹ سارے درست رہے۔ جڑا بندہ کوشش کرے ہدایت واسطے، اللہ نو ہدایت کتے لکھی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہدایت واسطے کوشش کرے میں انہوں ہدایت ضرور عطا کر دینا۔ کنے ذریعے ہو گئے؟ پاویں 5 کہہ لو، 5واں میں 10 دینا۔ 5واں ذریعہ جڑا بندہ رب دی یاد نال وابستہ رہندا ہے، ذکر و اذکار کردا رہندا ہے، صبح بھی اذکار، شام بھی اذکار، سون لگے اذکار، اٹھ کے اذکار، چلدیاں پھردیاں اذکار۔ جڑا بندہ ہر ویلے رب نو یاد رکھدا ہے، اللہ او دے دل نو ایمان تے ہدایت تے مطمئن کر دیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں قربان جاواں ذکر دے نال ہدایت مل جاندی ہے۔ کنے ذریعے ہو گئے؟ 6واں ذریعہ قرآن باعث ہدایت ہے۔ جڑا بندہ قرآن پاک نو بلا ناغا پڑھتا رہے ہدایت واسطے، اللہ نو ہدایت یافتہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل فما له من ہاد۔ اللہ پاک نے فرمایا میں قرآن نازل
کیتا ہے بہترین آیات جنہاں دے نال مومن دا ایمان وددا ہے دل کمبدا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ پاک نے فرمایا اے قرآن ہدایت واسطے آیا ہے جڑا بندہ پڑھتا رہے اللہ نو ہدایت عطا کر دیندا ہے وقت تھوڑا ہے رب دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا قرآن ہدایت واسطے آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم اللہ پاک نے فرمایا لوگوں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین رب دی طرفوں تہاڈے کول نور آ گیا ہے روشنی آ گئی ہے ہدایت آ گئی ہے کتاب مبین آ گئی ہے یہدی بہ اللہ اے دے نال اللہ پاک ہدایت عطا کرتے نے سننا تے آن نال قرآن پاک ہدایت واسطے آیا ہے جڑا بندہ ہدایت واسطے نو پڑھتا ہے کدے واسطے کئی بندے پڑھتے نے امتحان پاس کرنے واسطے امتحان پاس کر لیندے نے ہدایت نہیں ملتی کئی بندے پڑھتے نے مناظرے کرنے واسطے مباحثے کرنے واسطے مباحثے مناظرے جیت لیندے نے ہدایت نہیں ملتی کئی بندے قرآن پاک پڑھتے نے اپنا کوئی کام کڈن واسطے کام نکل جاتا ہے ہدایت نہیں ملتی کئی بندے قرآن پاک پڑھتے نے کمائی کرنے واسطے کمائی ہو جاندی ہے پر رہندے گمراہ نے پڑھتے قرآن نے ہوندے بے نمازی نے پڑھتے قرآن نے ہوندے گمراہ نے پڑھتے قرآن نے ہوندے بدتمیز نے پڑھتے قرآن نے ہوندے گستاخ نے جڑا بندہ کمائی واسطے قرآن پڑھتا ہے کمائی ہو جاندی ہے پر ہدایت نہیں ملتی ہدایت کنوں ملتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم میں نے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا کہ قاری ہے بہت بڑا نام نہیں میں لینا اور پاکستانی بھی نہیں بہت بڑا قاری ہے قرآن پڑھتا دنیا جھوم جاندی ہے پر قرآن پڑھن تو پہلو ایک گلاس شراب پیتا ہے کہتا ہے دنال میرا گلا بڑا چلتا ہے پھر میں جنہ مرضی پڑھا میرا گلا اڑتا نہیں ایک قرآن ہے جس نیت نال پڑھو وہ تو پوری ہو جاتی ہے پر پڑھنا ہدایت واسطے چاہیے کیوں کیونکہ قرآن آیا ہی ہدایت واسطے کتنے لکھی ہے اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل آ رہا نا رمضان اور رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ ہے رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ ویسے میرا ذہن سی کہ میں اگلے جمعے تو رمضان دی تیاری شروع کراں گا پر اللہ دے فضل و کرم نال رب دے بندے اتنے کالے نے وہ دے ہنے تیاری شروع کرو میرا دوست بھائی عبد الخالق میرا بھائی ہے جمعے تو پہلو آیا کہنے لگا صاحب تواڈے واسطے سوٹ ہے یہ پا کے رمضان دا جمعہ پڑھانا ہے ہنے تو رمضان دی تیاری اللہ پاک محبتاں قبول فرمائے اللہ انہوں نے والدین شفائے کاملہ عطا فرمائے اللہ انہوں نے پریشانیاں دور فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان قرآن کادے واسطے آیا ہے ہدایت واسطے کالے واسطے پڑھنا چاہیے ہے ہدایت واسطے
ہدایت واسطے پڑھو اللہ ہدایت بھی عطا کر دے گا, اللہ دنیا جہان دے سارے خزانے بھی عطا کر دے گا, اللہ دین اور دنیا دیاں نعمتاں بھی عطا کر دے گا, اللہ دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں بھی عطا کر دے گا. کنے ذریعے ہو گئے؟ دھیان نہ دسیو میں گنا لینے جی. کنے ہو گئے؟ 6. سدواں ہدایت کنوں ملتی ہے؟ سدواں ذریعہ جڑا بندہ اپنے دل دے وچ رب دا ڈر پیدا کر لیندا ہے اونوں ہدایت ملتی ہے. جڑا تقوی اختیار کردا ہے اونوں ہدایت ملتی ہے. جڑا متقی بن جاندا ہے اونوں ہدایت ملتی ہے. کتھے لکھیا ہے؟ کیونکہ کوئی گل قرآن تو باہر کرنی. کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ پاک دا قرآن خود دس رہا ہے میں کادے واسطے آیا, کی کرن واسطے آیا. فرمایا ہدایت واسطے آیا. ہدایت کنہاں نوں ملدی ہے؟ ھدی للمتقین, جڑے بندے تقوی اختیار کردے نے, جڑے رب کولوں ڈردے نے, اللہ انہاں نوں ہدایت عطا کر دیندا ہے. کنے ذریعے ہو گئے؟ میں گل چھتی مکاؤں دیا, ٹائم تے خیر مک گیا. کر دیا ایک گل ہور. 8واں ذریعہ جڑا بندہ دین تے استقامت اختیار کرتا ہے اللہ انہوں بھی ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. کتے لکھیا ہے قرآن وچ؟ ٹائم نہیں. 9واں ذریعہ جڑا بندہ نیک لوگاں دی صحبت اختیار کرتا ہے انہوں بھی اللہ ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. 10واں ذریعہ جڑا بندہ رب دی طرف رجوع کرتا ہے اللہ انہوں بھی ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. کتھے لکھیا ہے قرآن وچ؟ 3-4 مقام اس عنوان دے میرے ذہن چاہ رہے نے, بہرحال وقت پورا ہو گیا ہے. دعائے کرو اللہ پاک سانو سب نو ہدایت یافتہ بنائے. اللہ ہدایت دے سارے اسباب سارے ذریعے اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسی درد دل نال دعا کرنے ہیں اللہ سانو سارے نو ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ ہدایت یافتہ بندیاں دیاں جڑیاں فرشتہ لسٹاں بنائیاں نے اللہ انہاں اندر سانو شامل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں او چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے. چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے. گرتے بالوں کو روکنے اور لمبا کرنے کے لیے 100% کیمیکل فری، ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ، صرف 17 دن میں بال گرنا بند، خشکی سکری ختم. اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ.